الرحيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأوليائه وأمته بعدد كل معلوم سلام طيب كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا. انشاءاللہ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار، یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہو رہا۔ تو اہل جنت والے اور دوزخ والوں کا ذکر ہو رہا تھا پچھلی آیات میں، تو اسی تسلسل میں یہ بات ہے کہ اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر، وہ ابھی جنت میں داخل ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اور اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ وہ ایک دیوار ہے اور وہ جنت کی دیوار ہے، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، ہر ایک کو اس کی نشانی سے، یعنی اہل ایمان کے چہرے سفید اور کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور اس لیے بھی دیکھ سکیں گے کیوں کہ وہ بلند جگہ پر ہوں گے، کیونکہ ابھی تک اصحاب اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے دونوں گناہ اور برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہیں۔ اب وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور وہ جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے۔ اور امام حسن نے فرمایا وہ اس لیے امید رکھتے ہوئے ہوں کیونکہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، یقیناً تم بخش دیے گئے ہو۔ اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ مقام اعراف اور اس کے مصداق کا بیان، یعنی اعراف مقام کیا ہے اس کا بیان۔ جنتیوں اور دوزخیوں کی بات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک حجاب، یعنی ایک پردہ، حد فاصل اور دیوار ہے کہ دوزخیوں کو جنت سے فاصلے پر رکھے۔ اسی دیوار کا ذکر آیت فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ، سورہ حدید میں آیا ہے کہ یعنی ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور باہر عذاب ہے۔ اس کا نام اعراف ہے۔ اعراف یہ عرف کی جمع ہے۔ خیر، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک اونچی جگہ ہے جنت و دوزخ کے درمیان، جہاں کچھ لوگ روک دیے جائیں گے
حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ، اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک اونچی جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان جہاں کچھ لوگ روک دیے جائیں گے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ یہاں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں بہت سے اقوال، یعنی بہت سے قول، بہت سی باتیں، بہت سی روایتیں، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں، اور سب کا حاصل یہ ہے، تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برباد ہوں گی۔ بعض سلف سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود وغیرہ نے یہی فرمایا ہے، یہی بات والے۔ اچھا، ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور سے جب ان لوگوں کے بارے میں جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں اور جو اعراف والے ہیں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور اپنے والدین کے نافرمان تھے۔ بتائیے کہ والدین کی فرما برداری کتنی اہم، کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ روک دیا گیا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، اپنے والدین کے نافرمان تھے، تو جنت میں جانے سے باپ کی نافرمانی نے روک دیا، اور جہنم میں جانے سے شہادت نے روک دیا۔ جنت میں جانے سے رک گئے اس لیے کہ باپ کے نافرمان تھے، جہنم میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ شہادت پائے۔ بہر صورت اس سے اصحاب اعراف کا حال معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بدیاں برابر تھیں، برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، بس یہاں آڑ میں روک دیے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں سرزد ہو۔ اور آیت میں آپ سے مروی روایت کہا گیا ہے کہ یہ دوزخیوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور اللہ سے نجات طلب کر رہے ہوں گے کہ ناگاہ ارتکاب ان کی طرف دیکھے گا اور فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا، قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا، ایک نیکی بھی اگر برائیوں سے بڑھ گئی تو داخل جنت ہوگا، اور ایک نیکی بھی اگر نیکیوں سے، ایک برائی بھی اگر نیکیوں سے زیادہ ہو گئی تو دوزخ میں جائے گا۔ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت کی جو فمن ثقلت موازینہ کی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دو آیتوں تک، اس کی دو آیتیں تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کی برابر کی کمی زیادتی ہے، میزان کا پلڑا ہلکا بھاری ہو جاتا ہے، اور جن کی نیکیاں بدیاں یعنی برائیوں برابر ہوں گی یہ اعراف والے ہیں، یہ ٹھہرا لیے جائیں گے اور جنتی و دوزخی مشہور ہو جائیں گے۔ یہ جب جنت کو دیکھیں گے تو اہل جنت پر سلام کریں گے، اور جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ طلب کریں گے۔ نیک لوگوں کو نور ملے گا جو ان کے آگے اور ان کے داہنے موجود رہے گا،
ہر انسان کو، وہ مرد ہوں خواہ عورتیں، ایک نور ملے گا، لیکن پل صراط پر منافقوں کا نور چھین لیا جائے گا۔ اس وقت سچے مومن اللہ سے اپنے نور کی باقی رہنے کی دعائیں کریں گے۔ اعراف والوں کا نور چھینا نہیں جائے گا، وہ ان کے آگے موجود ہوگا، انہیں جنت میں جانے کی طمع ہوگی۔ لوگوں میں ایک نیکی اچھا کر کے 10 کے برابر لکھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھئی میں ایک کا بدلہ 10 دوں گا۔ پھر حدیث میں توضیح ہے کہ بھئی ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے اور ایک برائی کا بدلہ 1 ہے۔ تو وہی ذکر ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی 10 کر کے لکھی جاتی ہے اور برائی اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی ہو۔ افسوس ان پر جن کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں، یعنی وہ لوگوں کے اوپر افسوس ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو بھی اللہ کے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یعنی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھے گئے اور آپ 10 گناہ کر دیے تو برابر ہو گئے۔ اگر 10 نیکیاں اور 10 گناہ کرتے تو تمہارے حساب میں 100 نیکیاں ہوتے اور 10 گناہ ہوتے نا، مگر چونکہ تمہاری ایک نیکی کے بدلے میں تم 10 گناہ کرے تو دونوں گناہ اور نیکی 10 برابر ہو گئے۔ تو اسی کا ہے کہ جن کی اکائیاں یعنی جن کی ایک دہائیوں 10 پہ غالب آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اعراف ایک دیوار ہے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔ تو اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے یہاں پر، اسی لیے جو ہے اب اس کو بہت آگے کی آیت ہم پڑھیں گے۔ وَإِذَا صَرِفْتُ أَبْصَارَهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ نہ کر۔ اصحاب اعراف دوزخیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی بیم و رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان کی حالت میں ہوں گے، دوزخ سے ڈر رہے ہوں گے اور جنت کی آس لگائے ہوئے ہوں گے، لہذا ان کی آنکھوں کو اہل جہنم کی طرف پھیرا جائے گا تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر جب نظر پڑ ہی گئی تو سب سے پہلی بات جو وہ اہل دوزخ سے پوچھیں گے یہ ہوگی کہ آج تمہارا وہ جتھا کہاں گیا جس کے متعلق تم شیخیاں بگاڑتے تھے یا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور بڑی ہانکتے تھے ان کے بارے میں۔ جیسا کہ جب سورہ مدثر کی یہ آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 داروغے مقرر ہیں، تو کافر کہنے لگے ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم میں سے 10 آدمی بھی ایک کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک پہلوان قسم کا آدمی کہنے لگے گا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا۔ یعنی جنت جو جہنم میں داروغہ ہے، اب یہ گفتگو جو قرآن کا نقل کر رہے ہیں، یہ لوگ جو اپنی جو ہے عقل کا استعمال کر کے جو گفتگو فرما رہے ہیں اسی کا بیان ہے۔ ان میں سے ایک پہلوان تھا، انہیں بولا کہ 19 ہے نا تو 17 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، باقی 2 کے لیے تم سب کافی ہو۔ اور دوسری بات وہ اہل دوزخ سے یہ کہیں گے کہ دیکھ لو جنت میں وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں تم فقیر، مسکین اور غلام کہہ کر حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کیسی ہو سکتی ہے، اور اگر ہونا ہوتی تو یہاں اس دنیا میں بھی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں مل جاتا۔ انہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بلا خوف و خطر
جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح اصحاب اعراف اہل دوزخ پر ان کی کس بیانی یعنی جھوٹ، ان کے تکبر اور غلط تصورات کو واضح کر دیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا گروہ اور وہ جو تم غرور کرتے تھے۔ تو اب اس کے بارے میں کہ اعراف والے کچھ مردوں کو جہنمیوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے کہ تمہارا جمع کیا ہوا مال یا تمہاری کثرت تمہیں جہنم سے بچانے میں کیا کام آیا؟ وہ جو ایمان لانے سے تم غرور کرتے تھے، دنیا کی جو وجہ، دنیا کی دولت، اس کے اوپر تم کو اتنا ناز تھا کہ تم جو ہے ایمان جیسی دولت سے محروم رہے، تو اب پوچھیں گے کہ بھئی وہ تمہارا کیا کہاں گیا اس وقت؟ یہ کس طبقے کے ہوں گے؟ اس میں بہت مختلف اقوال ہیں، بہت باتیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں اور وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ آخرکار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے، دوبارہ اسی کا تذکرہ ہے، جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے اور وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو اور ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے کہ بھئی ماں کو خوش کر لیا باپ کو ناراض، نہیں، انہوں بھی اسی وہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ حضرت مجاہد کا قول یہ ہے کہ اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء ہوں گے اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں، اور وہ ان سب کے احوال یعنی ان کے حال اور ثواب و عذاب کے مقدار و احوال کا معائنہ کریں۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں تمہیں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا؟ سن لو، اب انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی وہ اصحاب اعراف کمزور مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہنمیوں سے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا؟ تو اب سن لو، اب انہی کو کہا جا رہا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ کفر کے جن ستون بولتے کھمبا ہے، پلر،
کفر کے جن ستونوں کو کافروں کے جن سرداروں کو اعراف والے ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھیں گے کہ آج تمہاری کثرت یعنی تمہاری تعداد، تمہاری کثرت زیادہ ہو جائے، کثرت جمعیت کہاں گئی؟ اس نے تو تمہیں مطلقاً فائدہ نہ پہنچایا، تم تعداد میں زیادہ تھے تو سمجھتے تھے کہ تمہارا فائدہ ہوگا، مگر تمہاری کثرت سے تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوا نا۔ آج وہ تمہاری اکڑ کیا ہوئی؟ تم تو بری طرح عذابوں میں جکڑ دیے گئے ہو۔ ان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرمایا جائے گا کہ بدبختو، انہی کی نسبت تم کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی راحت نہیں دے گا۔ اے اعراف والو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اور آرام کے بیٹھے میں جنت میں چلے جاؤ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں پانی سے کچھ فیض یاب کر دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ یعنی دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو تاکہ ہم بھی فیض یاب ہو جائیں، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے بخشا ہے۔ وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ یہ تو صرف جنتیوں کا ہے۔ دوزخیوں کی ذلت و خواری اور ان کا بھیک مانگنا اور ڈانٹ دیا جانا بیان ہو رہا ہے کہ وہ جنتیوں سے پانی یا کھانا مانگیں گے اپنے نزدیک کے رشتے کنبے والے جیسے باپ، بیٹے، بھائی، بہن وغیرہ سے۔ کہیں گے کہ ہم جل بھن رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں ایک گھونٹ پانی یا ایک لقمہ کھانا دے دو۔ وہ بحکم الہی انہیں جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کفار پر حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کس چیز کا صدقہ افضل ہے؟ کس چیز کا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا حضور کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل خیرات پانی ہے۔ دیکھو جہنمی اہل جنت سے اسی کا سوال کریں گے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دین کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کھیل تماشا ہی کو اپنا دین سمجھنے والوں کے بارے میں ہے یہ۔ جو انسان روز آخرت پر اور اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی ایمان رکھنے والوں سے اکثر مختلف ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا منتہائے مقصود یعنی آخری مقصد صرف یہ رہ جاتا ہے کہ دنیا میں جس قدر عیش و عشرت کر سکتا ہے کر لے، جس جائز یا ناجائز طریقے سے مال آتا ہے آئے۔ ان کی نظروں میں یہ دنیا بس ایک تفریح گاہ رہ جاتی ہے،
جس میں ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق عیش و عشرت اور سیر و تفریح کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سلوک بھی ان کے نظریے کے مطابق کیا جائے گا کہ تم دنیا میں آخرت کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اب تمہارے ساتھ ویسے سلوک کیا جائے گا۔ آخرت کو اہمیت نہیں دیا نا تم دنیا کو اہمیت دے لیے، دنیا کی زندگی، دنیا کے تمام چیزوں کو، آرام کو سمجھے کہ یہی تمہارے لیے ہے، اور تو ہم تم سے جو وعدے کرے تھے آخرت میں تمہارے لیے ہم نعمتیں رکھیں گے، تمہارے لیے آخرت بہت اچھی ہے اور ہمیشہ ہے، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، تم اس پر یقین کہاں رکھے تھے؟ تو لہذا جو دنیا میں جو تم جیسا سوچتے تھے اب اسی کے جواب میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ اچھا، انہوں نے روز آخرت کو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھلایا، کہ انہوں بھول گئے تھے کہ بھئی آخرت بھی ہے اور اللہ تعالی ہم سے حساب کتاب لے گا، بھول گئے تھے، تو اللہ بھی انہیں ایسا ہی بھلا دے گا، اور آگ میں جل رہے ہوں تو جلتے رہیں، بھوکے پیاسے ہیں تو بھوکے پیاسے ہی رہیں، انہیں نہ کچھ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو، تاکہ دنیا میں جو عیاشیاں کر چکے ہیں ان کا رد عمل بھی دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ دیکھو بھائی، آج مسلمانوں کی جو دنیا اسلام میں ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری وہ عزت و توقیر جو قرآن و حدیث میں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وہ نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی بات ہے کہ اللہ کے کرم سے کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن سنتے، اور چند لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے۔ ماشاء اللہ حافظ صاحب قرآن سناتے، ہم قرآن بھی سن لیتے، مگر عمل کے واسطے ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہو گئی جس کو پڑھو، چومو، جزدان میں لپٹو، اوپر احتیاط سے رکھ دو، جبکہ یہ قرآن ایک عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس پہ عمل کرو، ہماری باتوں پہ عمل کرو۔ عمل کہاں ہے؟ آج ہماری جو رسوائی ہے دنیا میں، اتنی بڑی تعداد میں آپ دنیا میں ہے، اس کے باوجود بھی کسی ملک میں آپ کی عزت نہیں ہے، کسی معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کا وہ احترام نہیں ہے جو آپ کو ملنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بولا، تو پھر دنیا آپ کو اچھا کیوں نہیں مان رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بنی نوح انسان میں سب سے اچھی۔ پہلے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تمام تخلیق میں انسان کو اشرفیت سے نوازا۔ اب انسان میں تو پورے انسان آ گئے، کوئی مذہب، رنگ، روپ پہ فرق نہیں پڑا، سب انسان۔ پھر اس کے بعد مزید تاکید کر کے بولا نہیں، ان انسانوں میں یا رسول اللہ آپ کی امت سب میں بہتر ہے۔ اب اس تھوڑے دن پہلے ایک جلسے میں بھی میں ایک بات کرا تھا، وہی بات دوہرا دیتا ہوں، آپ کو بڑی اچھی لگی۔ دیکھیے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عقل کے دروازے کھول کے، عقل کی کھڑکیاں کھول کے اچھی بات کو آنے کے واسطے راستہ دے دو۔ اب یہ بات کو سمجھنے کے واسطے آسان فارمولہ بتاتا ہوں۔ اب یہ بچے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھئی ہماری اماں ہم کو اچھا سمجھتی، کوئی آدمی ہو، اس کی ماں اس کو اچھا سمجھتی، اس کا باپ اس کو اچھا سمجھتا، اس کے بھائی اس کو اچھا سمجھتے، اس کے دوست اس کو اچھا سمجھتے۔ خالی اس کو یہ علم ہے کہ میرے کو میرے چاہنے والے میرے ماں باپ اچھا سمجھتے، تو اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی تو اس کی پوری کوشش یہ رہیں گی کہ اللہ کرے کہ یہ بات
ان تک نہ پہنچے. کیوں؟ کہ ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ میرے کو اچھا سمجھتے نا. اگر خدا نہ خواستہ میری یہ غلطی ان تک پہنچ جائے ان کا دل ٹوٹے گا، میری ماں بہت دکھی ہوں گی، میرے باپ کو بہت تکلیف ہوگا، میرا دوست جو میرے بارے میں اچھا سوچتا اس کو اگر یہ میری غلطی کی بات ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ ہوتا نہیں ہوتا یار. اتنا ہی خیال اللہ کے بارے میں کر لو نا، اتنا ہی کر لو کہ جب کسی ماں باپ اچھے سمجھتے بولتے ہو، آپ ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوئی برائی ان تک نہیں جانا بول کے پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر جب اللہ تم کو اچھا بولا تو پھر اچھا کیوں نہیں بنتے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بولا نا کہ تم اچھے ہیں. بنی نوح انسان میں اے رسول کریم آپ کی امت سب میں بہتر ہے. خیر امت اخرجت الناس، تمام انسانیت میں آپ کی امت سب سے اچھا ہے. تو اب ہم کو اللہ تعالیٰ کی بات کی لاج رکھنا نہیں ہے، اس کی کوشش کرنا نہیں ہے. ارے میرا رب میرے کو اچھا بولا، ماں اچھی بولے تو خیال کر رہے ہیں، بابا اچھا بولا تو اس کا خیال کر رہے ہیں، دوستوں اچھے بولے تو ان کے سامنے کوئی برائی کی جانے کی تکلیف ہوئی، پھر یہ خدا کے پاس آپ برائیوں کا ڈھیر بھیجتے چلے جا رہے ہیں، بھیجتے چلے جا رہے ہیں خدا کے پاس. اس کی ناراضگی کا فکر کیوں نہیں کر رہا؟ جب آپ یہ بات سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو سیدھے راستے پہ لا دے گا. کیوں نہیں؟ میرا رب میرے کو اچھا بولا تو میں اچھا ہونے کی کوشش کروں. خالی آپ کوشش کرنا، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا اور آپ کو سیدھے راستے پہ لا لیتا. کیوں کہ یہ اس کا وعدہ ہے. اے میرے بندے تو ایک بالش میرے آگے میری طرف بڑھ، میں 2 بالش بڑھوں، تو 1 قدم بڑھ میں 10 قدم بڑھوں گا. وہ آپ چاہتا ہے کہ وہ آپ اس کی طرف بڑھے، تو کیسا بڑھے؟ بولا مولا جس چیز میں تیری رضا ہو میں کروں گا، جس چیز میں تیری رضا نہیں ہے وہ چیز میں نہیں کروں گا. اب اس کی تمام مثالیں شریعت میں تمام موجود ہیں، قرآن و حدیث میں تمام موجود ہے. کہ یہ جیسا بولے کہ بھیا بتائیے نا کہ ماں باپ کی نافرمانی جہاد کے برابر لا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ، کہ شہادت والے کو جہنم میں جانے سے روکا جائے گا، جہنم میں جانے سے رک جائیں گا، اور ماں باپ کی نافرمانی والا جنت میں جانے سے رک جا رہا. یہ کیا بات ہے؟ تو ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ہمارے اخلاق بڑے کمزور ہو گئے، اور ہم قرآن صرف جو ہے پڑھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے. قرآن یہ کتاب ہم کو عمل کرنے کے لیے دی گئی. پڑھنا بے شک ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، مگر صرف پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا نہیں ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ بھئی آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس مقصد سے حاصل کریں کہ جب میں یہ گریجویٹ ہو جاؤں گا، پوسٹ گریجویٹ ہو جاؤں گا، حافظ جو بھی ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں پھر میرے کو اس پڑھائی سے میرے کو ایک نوکری حاصل کرنا ہے، اس نوکری سے میرے کو پیسہ کمانا ہے، وہ پیسہ کمانے سے میں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، میری بیوی بچوں کو پالنا ہے. تو مقصد ہے نا ہر چیز کا. تو پھر قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ خالی پڑھ لینا نہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کی باتوں پہ چلنا ہے، اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، اور آخرت میں اس کے سامنے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑنی. وہاں جانے کے بعد میں آپ اس کو دیکھ کے پشیمانی کی محسوس ہے. جیسے ڈاکٹر اقبال اپنی نزائی حالت میں ایک شعر لکھے، بڑا اچھا ہے، یعنی محبت کا انداز ہے وہ. ور اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر. اب یہ عاشقوں کی دنیا ہے. بولے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میرا گناہ دیکھنا تیرے لیے ضروری ہو جائے، کیونکہ بولا میں تو ہر ایک کے مثقال ضرورت خیر یرا و مثقال ضرورت شر یرا، رتی برابر تمہاری نیکی اور برائی کو تمہارے سامنے لاؤں گا، تمہارے جسم کے اعضاء کو گواہ بنا کے تمہارے سامنے لا دوں گا. تو اب جب
فرمایا کہ جب میرے گناہ دیکھنا تیرے لیے ضروری ہو جائے تو پھر کیا کر؟ تو بولا میرے کو رسول کریم سے نگاہوں سے چھپا دے، میرے کو رسول کریم کے سامنے مت لے کے جاؤ۔ کیوں؟ انداز ہے محبت، عاشقوں کا انداز ایسی ہو۔ مطلب کیا ہے ان کا کہ میرے رسول کے سامنے میرے گناہ گنے جائیں گے تو میرے آقا کتنے پشیمان، بولے میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی، آج اس کے گناہ میرے سامنے گنے جا رہے ہیں۔ تو بولے مولا بس اتنا احسان کر میرے پہ، اگر گناہ گننا ہے تو رسول اللہ کے سامنے مت لے جا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں رسول کے سامنے کھڑے ہو سکوں، میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اور میری وجہ سے میرے رسول شرمندہ نہ ہوں، ان کو بھی فخر ہو کہ ہاں یہ میرا امتی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن پڑھنا ثواب ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرنا۔ پڑھنا سننا بے شک بہترین چیز ہے، مگر خالی پڑھنا سننا نہیں، اس پہ عمل کرنا۔ جو بات قرآن سے آپ آپ پڑھ لیے، اب اس پہ عمل کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کریم کے پڑھنے اور اس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہماری گھروں کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نور بھر دے، اور اس نور سے ہمارے زندگیوں میں اجالا فرما دے، اور قرآن کریم کی برکتوں سے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، تمام مسلمانوں کو اس کا فیض جاری کرے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے ہمارے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔